ہوا ہے، اس کا نام ہے بیر یافور، یعنی پیغمبر کی جو تھی نا سواری تھی جس کا نام پیغمبر رکھا ہوتا ہے یافور. ویسے تو ادب کہنا چاہیے دراز گوش یعنی بڑے کان والا جانور، جسے ہم اپنی زبان پہ گدھا کہتے ہیں. جب پیغمبر کا ظاہری وصال ہوا تو یہ دراز گوش نامی یافور جو تھا کھانا پینا چھوڑ دیا اور پریشان رہنے لگا. آخر کار جب چند دن سکر کو دیدار نہ ہوا تو اس نے اپنے آپ کو اس کنویں میں گرا کر اپنی جان دے دی. اسی کنویں باغ ہے، یہ باغ سلمان فارسی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ باغ ہے کہ جو کہ مطلب کہ اس یہودی نے شرط رکھی تھی آپ کو آزاد کرنے کی کہ 300 کھجوروں کا باغ مجھے تیار کر کے دو گے پھر تمہیں آزاد کروں گا میں. دوسری شرط یہ تھی کہ 40 اوکیا سونا، یعنی جس طرح آج کل چلتا کلو گرام، ہم نے وہ بھی دور دیکھا کہ جس میں تھا سیر. کیوں ایسا آپ جانتے ہو گے سیر؟ تو اس دور میں سکاسر کے دور میں چلتا تھا اوکیا. ایک اوکیا ہوتا ہے 40 گرام کا، تو 40 اوکیا ہو گیا تو کم و بیش 1 کلو 600 گرام. ٹھیک ہے نا؟ تو اس یہودی نے جس کے آپ غلام تھے حضرت سلمان فارسی، یہ 2 شرطیں رکھی: 40 اوکیا سونا دو اور 300 کھجوروں کا باغ مجھے تیار کر کے دو. جب یہ شرطیں آپ نے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ 10-12 سال کے بعد جب پیٹ بڑے ہوتے ہیں پھر پھل لگتا ہے. جو اس نے خود اپنے بارگاہ میں بنائی تھی، تو ایک کتاب ہے مدینۃ الرسول، اس میں کاشف صاحب لکھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر جو بڑے پھل لگ گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ عصر اور ظہر کے درمیان یہ درخت لگائے تھے، جب فجر میں آئے تو یہ پورا باغ تیار تھا. تو جب یہ باغ تیار ہو گیا تو اس یہودی کو کہا کہ تمہاری شرط پوری ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ میری شرط ایک اور ہے، 40 اوکیا سونا، وہ بھی پوری کرو. جہاں پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، ہاں یہ یہاں پر گھر تھا. یعنی سکا سلم کی 11 ازواج تھی نا، تو ایک کا مزار شریف تو جنت مالا میں ہے حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا، اور مکہ سے مدینہ ہے تو ایک مزار شریف ہے ہماری امی حضور کا جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ. لیکن باقی جو 9 ازواج تھی وہ ان کا جو حجرے تھے وہ تھے مسجد نبی شریف میں. جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وقت ولادت قریب آیا، جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ کو گھر یہاں بنا کے دے دیا تھا. محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، کاش میں بن جاؤں ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. الہی روزہ خیر البشر پر میں اگر آؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، کاش. جس پر سورج کی کرنیں صبح سب سے پہلے یہاں پڑتی تھی، تو پھر اہل طلوع یہاں پر بنا دی مسجد، جس کا نام رکھا مسجد شمس. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد انہوں نے وہ مسجد ختم کر دی، تو اب انہوں نے 4 دیواری یہ بنا کے رکھی ہے، باؤنڈری بنا کے رکھی ہے یہاں پر مسجد شمس. لیکن یہ مسجد شمس وہ نہیں ہے یہ جس سے سورج پلٹایا گیا تھا، وہ خیبر کے مقام پہ ہے. یہ مسجد شمس وہ ہے کہ جس یہاں پر ایک پہاڑی تھی نا، تو جب صبح سورج طلوع ہوتا تو سب سے پہلے اس پہاڑی پر یعنی وہ سورج عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تمام صحابہ کرام سب سے زیادہ مالدار تھے، یہ باغ ان کا تھا یہاں، یہ سیدھا تھا، کیونکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال تھا، سخی بہت تھے کہ چونکہ یہ کلیہ نا کہ ہر حلال کا حساب ہے، ہر حرام کا عذاب ہے، اس کا حساب نہیں۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے مال زیادہ ہونے کی وجہ سے جب حساب کتاب ہوگا تو اتنی حساب میں تاخیر ہو جائے گی کہ ایک مرتبہ جب پیغمبر کو ظاہری وصال ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے 100 اونٹوں سے لدے ہوئے مال جب یہاں لے کے آئے، اونٹ لے کے آئے یہاں پر، تو ہمارے امی حضور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب کو پتہ چلا کہ اتنے مال کے اونٹ آئے ہیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا یہ پیغام دے گے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو یہ مکانات پرانی دیوار نظر آ رہی نا، یہ مکان وہ ہے، ان کا نام ہے بیت العروسہ یعنی شادیوں والے گھر۔ مسجد نبی شریف میں جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے نا، تو اس خاص کے دور میں جو صحابہ کرام وہاں پر بیٹھ کے علم دین حاصل کرتے تھے، جب ان میں سے کسی کی شادی ہو جاتی تو ان صحابی کو تحفے میں یہ گھر ملتا شادی کے، یعنی جس صحابی کی شادی ہو جاتی تو ان کو تحفے میں یہ گھر ملتا، یوں کہہ لیجیے کہ ان فیملی کو اس گھروں میں منتقل کر دیتے، یہ وہ گھر ہے، اسے کہتے ہیں بیت العروسہ، شادی والے گھر۔ وہ صحابہ کرام جو اصحاب صفہ کے چبوتے پر بیٹھ کر علم دین حاصل کرتے رہتے تھے، جب ان میں کسی کی شادی ہوتی تو ان کی فیملی کو یہاں پر منتقل کر دیتے۔ ابھی جو گراؤنڈ آئے گا نا، یہ جگہ وہ ہے جہاں پر کے ننیال کا علاقہ ہے، یہ حضرت سیدنا عامرہ رضی اللہ عنہ کے جو میکے تھے نا والدین، وہ یہاں رہائش پذیر تھے، یہاں کرتے، اور یہی وہ ایریا ہے جہاں پر قبیلہ بنو نجار بھی آباد تھا۔ جب صلی یہاں مکہ سے تشریف لائے تو بنو نجار کی بچیوں نے ڈپ بجا کے جو استقبال کیا تھا وہ اترانے گئے تھے تالال بدو لینا کہ وہ یہ جگہ ہے جہاں یہ بلڈنگ بن رہی نا، یہ آج تک مٹاتے جا رہے ساری جگہ دیکھ رہا ہوں میں سب سے ہاں یہ بہت جگہ جو ہے خاص یہ جو نیچے والا پرانا مکان جو ہے یہ جگہ تھی جہاں پر آپ کو استقبال کیا گیا، ویسے تو پورے علاقے میں آپ کو استقبال کیا گیا۔ یہ وہ سامنے قلعہ ہے سریت الوداع کا، یہاں پر بھی آپ کو استقبال کیا گیا، لیکن خاص فضیلت اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب جنگ بدر پر صحابہ کرام گئے نا، تو جو صحابہ کرام نہ چاہ سکے جنگ کے لیے تو وہ ان قافلے والوں کو جس میں اس کا سلم بھی تشریف فرما تھے تو یہاں تک چھوڑنے آئے تھے ان کو نا۔ یہ پھر ایسا پوائنٹ بن گیا کہ جو صحابہ کرام باہر سے آتے ان کا یہاں انتظار کیا تھا، جو باہر جاتے ان کو یہاں تک چھوڑنے آتے۔ یہ
کہ جہاں پر پہلی جمعے کی نماز ادا کی گئی، سکاسر میں یہاں پر نماز جمعہ ادا فرمائی تھی، لیکن اس قوم کی بدقسمتی کہ اب جو ہے انہوں نے یہاں پر مسجد جمعہ نماز پڑھانا بند کر دی. نماز بھی نہیں تھی. یعنی باقی باتیں ہوتی ہیں کہ جمعے کی نماز بند ہوتی ہے. جہاں پر پہلی مسجد جمعہ نماز ہوئی وہاں پر جمعے کی نماز ہی نہیں ہوتی. جگہ جہاں سے بھی ہم گزر رہے ہیں یہ بھی جنت کی وادیوں میں سے وادی ہے جس کا نام ہے وادی رانونا. یہاں پر بھی صحابہ کرام کے گھر تھے، یہاں سے صحابہ کرام گزر کے یہ مسجد قباء شریف جو ہے یہاں نفل پڑھنے نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. لیکن انہوں نے اس وادی جو جنت کی وادی ہے وادی رانونا اس میں کوڑا کچرا پھیلا کر دیا. یہ ان کو اس قوم کا حال ہے. اور یہ مسجد قباء جو ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا اسلام کی سب سے پہلی مسجد اور تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، اور خود پیارا کا سلف نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس مسجد کو بنایا. یعنی اس جگہ پر مسجد کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں پانی کا گارا بنایا، پتھر اٹھا اٹھا کے اس مسجد کی تعمیر کی. بلکہ مسجد نبی شریف سے پہلے یہ مسجد بنائی گئی، اس سب سے پہلی مسجد ہے. جب صحابہ کرام یہاں تشریف لائے تو عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں تھے تو بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، وہاں عمرہ کرتے تھے. جب سے یہاں آئے ہیں تو وہاں جانے میں تاخیر ہوتی ہے، وقت لگتا ہے عمرہ کرنے میں. تو پیارے صاحب شاہ فرمایا کہ جو کوئی طہارت کر کے یعنی پاکی حاصل کر کے اپنے گھر سے اس مسجد کی زیارت کو آئے اور آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مقبول عمرے کا ثواب ادا کرے. تو نفل پڑھیں یا کیا ہے چلنا ہے؟ پڑھ لیتے. پڑھیں تو عمرے کا ثواب ہے تو کیوں گوانا.